يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 37 ملكا يقتدرونها أيهم يكتبها أول. حضرت رفاع بن رافع زرقی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے جب سر اقدس کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی تعریف جس نے اللہ کی حمد کی. تو کہتے کہ رجل وراءہ، پیچھے مقتدیوں میں ایک شخص تھا، اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے اور بہت حمد ہے پاکیزہ اور بڑی برکت والی جس میں بہت برکتیں ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی اور آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا من المتکلم، یہ کلام کرنے والا کون تھا جس نے یہ پڑھا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے اس کے لکھنے میں سبقت کر رہے تھے کہ کون اس کو پہلے اس کا اجر لکھ لے. یعنی بہت اجر اور فضیلت کی بات کی گئی. یعنی اگر اکیلے پڑھے تو بہت عمدہ ہے، اگر اکیلے نفل نماز میں سنت میں پڑھے، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو اور امام اتنا وقفہ دے، کیونکہ امام کی اتباع واجب ہے اور یہ مستحب ہے، تو واجب کو مستحب کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا. یعنی امام سجدے میں چلا گیا اور یہ دعائیں پڑھ رہا ہے تو مستحب کو اس نے واجب پر فوقیت دی، امام کی ابتدا واجب ہے. تو اس لیے جماعت میں اگر امام موقع نہ دے پھر نہ پڑھے، اگر امام موقع دے تو پڑھ لے، کوئی گناہ نہیں ہے اور فضیلت ہے. باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. نماز کے ارکان میں اطمینان کرنا. نماز کے اطمینان میں اطمینان کرنا. ابو الولید روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں شعبہ سے، وہ کہتے ہیں ثابت سے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو حمید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو پورے سیدھے کھڑے ہوتے، بالکل سیدھے قائم کھڑے ہوتے. حتیٰ یعود کل فقار مکانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے رکوع سے تو اپنے جسم کے ہر عضو، ہر جوڑ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا تھا. یعنی جلدی نہیں کی جاتی تھی بلکہ جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر ٹک جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے وقار اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اس میں 2 سجدوں کے درمیان کم سے کم جو مقدار ہے وہ اللہم اغفر لی پڑھنے کی ہوتی ہے. اللہم اغفر لی اتنا وقفہ اگر امام جو لوگ ہیں وہ رکوع سے سجدے سے سر اٹھا کر پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں تو یہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے. ویسے دعا بھی ہے اللہم اغفر لی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، یہ اگر الگ پڑھ رہا ہو تو پڑھ لیں. امام اگر وقت نہ دے کم سے کم اتنا ضرور پڑھ لینا چاہیے، یہ اتنی مقدار ٹھہرنا چاہیے جس میں بندہ کہہ سکے اللہم اغفر لی. آج کے ہم آخری حدیث شریف تلاوت کر لیتے ہیں. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده واذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. کوئی پہلے جو حدیث گزر چکی ہے امام صاحب نے یہاں پر اس کو اطمینان کے باب میں بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور آپ کا قومہ اور آپ کی سجدہ اور آپ کا جلسہ اور آپ کا دوسرا سجدہ ان کی مقدار قریباً برابر ہوتی تھی. اس کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت الصلاه فقام فامكن القيام ثم ركع فامكن الركوع ثم رفع راسه فانصب هنية قال فصلى بنا صلاه شيخنا هذا ابي زيد وكان ابو يزيد اذا رفع راسه من السجده الاخرى استوى قاعدا ثم نهض. حضرت مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث نے
ابی قلابہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث نام کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ میں تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ تعلیم کرتا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز کا وقت نہیں تھا۔ ابی قلابہ کہتے ہیں کہ کان مالک بن حویرث یورینا، ہمیں دکھا رہے تھے کہ کیف کان صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی نماز کیسے ہوتی تھی، وذاک فی غیر وقت صلاۃ، وہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ یعنی تعلیم کے لیے اس سے پتہ یہ چلا کہ شیخ کو، استاد کو، عالم کو نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے، نماز کے ارکان پوری طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے بطور بغیر نماز کے بطور طریقہ کے تعلیم کر سکتا ہے۔ فقام، کو کھڑے ہوئے، فامکن القیام، بالکل مضبوطی سے وہ کھڑے ہو گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ قائم ہو گئے۔ ثم رکع فامکن الرکوع، اور انہوں نے پھر وہ رکوع میں گئے، پھر انہوں نے پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کیا۔ ثم رفع رأسہ، پھر انہوں نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا، فانصب حنیۃً، اور پورے اطمینان کے ساتھ سیدھے سیدھے کھڑے ہو گئے، یعنی قومہ کیا۔ قال فصلی بنا شیخنا ھذا، اور پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ نے ہمیں ایسے ہی روشن تھے ابو یزید، وکان ابو یزید اذا رفع رأسہ من السجدۃ الاخرى استوى قاعدا ثم نهض، حضرت ابو یزید کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے تو پہلے بیٹھتے تھے اور اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے۔ یعنی دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو تھوڑا سا بیٹھنا، اس بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایسا کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی ہوئی تھی، جیسا کہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، آگے بھی وہ حدیث شریف آئے گی، جب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے سے چوٹ لگ گئی تھی تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کی وجہ سے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ اطمینان سے بیٹھتے اور پھر کھڑے ہوتے تھے۔ تو ابو یزید نے ویسے ہی دیکھا ہوا تھا تو وہ ایسا کرتے تھے۔ اس عمل کو سجدہ استراحت، جلسہ استراحت کہتے ہیں، آرام کا بیٹھنا تھوڑا سا۔ تو یہ اگر کسی کو کوئی عذر ہو تو بیٹھ جائے تو بہرحال یہ بھی سنت ہے، لیکن مستقل سنت یہ ہے کہ سجدے سے سر اٹھاتے ہی کھڑا ہو جائے۔ اور جلسہ استراحت میں اگر زیادہ دیر ہو جائے تو قیام میں لوٹنے میں دیر کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاں اس پر سجدہ سہو آ جاتا ہے۔ اس لیے جلسہ استراحت حضور کی سنت اس صورت میں ہے کہ بندے کو کوئی عذر لاحق ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ احادیث صحیحہ کی صحیح معرفت نصیب فرمائے، دین متین کا صحیح فہم، اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔